ولا نہ تضرونہ، تم نقصان پہنچا سکتے اس کو، ہو الگ کر دے تو پورا سیغہ ہے یہ حاضر کا، مذکر کا، مضارع کا، جمع کا. تضرونہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو اس کو، ولا تضرونہ تم نقصان اسے نہیں پہنچا سکتے، شیئن ذرا بھی، کس کو؟ اللہ کو. تم اللہ کے پلانز فیل نہیں کر سکتے. تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کی خدائی چھوٹی پڑ جائے گی؟ نہیں. اچھا ہم ایمان لاتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، بہت اچھا. اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ کی بڑائی بڑھ جاتی ہے، اگر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ کی پاکی بڑھ جاتی ہے؟ نہیں. ہماری بڑائی بڑھتی ہے، ہماری پاکی بڑھتی ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تو ہے ہی بڑا، میں کہوں نہ کہوں کیا فرق پڑتا ہے نا. تو کسی کے کمال کا ہم اعتراف نہ کریں، انسان ہو کوئی، اس پہ کوئی کمال ہو، ہم اعتراف نہ کریں تو کیا وہ کمال غائب ہو جائے گا؟ سم ٹائمز ہوتا ہے نا، ساس بہو کو ہی لے لیں گھر کی مثال، کہ بہو میں کوئی خوبی ہو، مثلا کھانا کوئی بہت اچھا بناتی ہے تو ساس بالکل تعریف نہ کرے تو کیا کھانے کا ٹیسٹ غائب ہو جائے گا؟ نہیں نا. باقی تو تعریف کریں گے، بلکہ بعد میں کہیں گے بھی کہ امی تو کبھی نہیں مانتی بھابھی کے کام کو، ہے نا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جو چیز وجود رکھتی ہے وہ رکھتی ہے. اللہ رب ہے، وہ رب ہے، چاہے ہم سارے نہ مانیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہی بات حود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ تم جو سرکشی کر رہے ہو کوئی اللہ کے اختیار سے باہر ہو کر رہے ہو؟ اللہ کے بس میں نہیں ہے تمہیں پکڑنا. کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ تو مہلت کا زمانہ ہے، جتنا ملا ہوا ہے ملا ہوا ہے. جیسے آج ہمیں لگتا ہے نا کہ بس ہم تو پتہ نہیں کتنی ترقی کر گئے، ہم تو پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے، بندر کی چھلانگ ہے، ہاتھ پہ ہی رہنی ہے، کہیں نہیں جانے لگے. یاد ہے کہانی؟ تو پھر دوبارہ نہیں سناؤں گی، پہلے سنائی تو آپ نے کون سی یاد رکھی؟ جب دوبارہ سناؤ وہ ایک تاجر نے ایک بولنے والا طوطا خریدا. طوطے نے کہا کہ مجھے آزاد کر دو. جی بندر والی ہی کے سنانے سے پہلے آپ کو یہ سنا دی. تو وہ طوطا جو تھا اس نے کہا، شیخ سعدی یہ حکایت بیان کرتے ہیں، طوطے نے کہا کہ مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں 3 گور کی باتیں بتاؤں گا. اس نے آزاد کر دیا. طوطا اڑ کر درخت پر بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ کوئی ایسی بات کبھی مت ماننا جو نہ قابل یقین ہو، تحقیق کیے بغیر مت ماننا. جو چیز ضائع ہو جائے اس کا افسوس مت کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہو گیا. اب طوطا اڑ کر اور اوپر بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ میرے پیٹ میں ایک ہیرا تھا، تم اگر مجھے پکڑے لیتے اور ذبح کر دیتے ہیرا نکال لیتے. بڑا پچھتایا، رویا پیٹا. تو کہنے لگا اچھا تیسری بات تو بتا دو، ہیرا تو گیا. اس نے کہا تیسری بتانے کا فائدہ، ابھی میں تمہیں 2 باتیں بتائی تھی، ناقابل یقین بات بغیر تحقیق کے مت ماننا، اور جو چیز ہاتھ سے ضائع ہو جائے اس کا افسوس مت کرنا. تم نے 2 باتیں یاد رکھی تو تیسری بتاؤں. اور اتنا تم نے سوچا نہیں کہ میں چھٹانک بھر کا پرندہ ہوں، پاؤ بھر کا لال کہاں سے پیٹ میں لے کے پھروں گا. اور طوطا اڑ گیا. تو آپ وہ تاجر تو نہیں. ایک افسانہ ہے ایک خاتون کا، بندر، پتھر کا بندر. بہت خوبصورت تمثیلی افسانہ ہے. تمثیلی افسانہ ہوتا ہے کسی بات کو بیان کرنے کے لیے کہانی کا انداز اختیار کرنا. تو سائنس کی ترقی اور انسان کی سوچ پر وہ بیس کرتا ہے کہ دیوتاؤں نے پتھر کا ایک بندر بنایا، پتھر سے ایک بندر بنایا اور اس میں جان ڈال دی. تمثیلی افسانہ ہے نا. تو وہ بندر جو ہے وہ ادھر ادھر دوڑتا پھرتا، سب کا دل بہلاتا. تو ایک جادوگر سے ملا، اس سے اس نے جادو سیکھا، اور اس سے وہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ وہ ایک چھلانگ میں آسمان پر چلا جاتا اور ایک چھلانگ میں زمین پر آ جاتا. تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے خدا بنایا جائے، دنیا میرے سپرد کر دی جائے، اس لیے کہ میں بہت طاقتور ہوں. اب جو دیوتا چھوٹے موٹے انہیں اس کو بنایا تھا وہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا تھا. شور شرابہ سن کے ہیڈ آف دا دیوتاز یعنی اللہ جی آ گئے. انہوں نے کہا ابھی کیا شور شرابہ مچا رکھا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم نے شرارت میں یہ کام کیا تھا تو یہ تو گلے پڑ گیا اور یہ طاقتور بھی ہو گیا ہے جادو شادو سیکھ کر، تو ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہا. What should we do now؟ تو پوچھا اللہ کریم نے کہ تم کیا چاہتے ہو، یعنی رب الارباب نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں مجھے زمین اور آسمان کا مالک بنا دیا جائے، میں ہینڈل کروں، میں اتنا طاقتور ہوں، I can do this. تو رب الارباب نے کہا اچھا میری ایک شرط پوری کر دو، میں تمہیں یہ کام سونپ دوں گا.
اس نے کہا جی بتائیں. رب الارباب نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور کہا میرے ہاتھ پر چڑھو اور چھلانگ لگا دو. اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے, میں ایک چھلانگ میں آسمان سے زمین پر آ جاتا ہوں, ایک چھلانگ میں زمین سے آسمان پر چلا جاتا ہوں. تو ہاتھ پر چڑھ گیا, چھلانگ لگائی, اڑتا گیا اڑتا گیا اڑتا گیا, یہاں تک کہ دنیا ختم ہو گئی. اور اس نے دیکھا کہ 5 پلرز ہیں سرخ رنگ کے. اس نے ایک پلر پر اپنا نام لکھا اور پھر اڑا 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 یہاں تک کہ واپس آیا. اتنے میں اسے رب الارباب کی آواز آئی کہ تم نے ابھی تک چھلانگ نہیں لگائی بندر. وہ کہنے لگا لو یہ کیا مذاق ہے, میں تو گیا پوری دنیا کا اینڈ دیکھ کر آیا اور ایک ستون پر اپنا نام بھی لکھ کر آیا, اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی تک چھلانگ نہیں لگائی. تو رب الارباب نے کہا ذرا غور سے دیکھو وہ پلر یہ تو نہیں ہے. تو اس نے دیکھا کہ وہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں جن میں سے ایک پر وہ اپنا نام لکھ کر آیا تھا. ڈیڈ یو گیٹ اٹ؟ تمثیلی افسانہ ہے. مراد یہ ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میں نے کائنات کو اپنے بس میں کر لیا ہے, حالانکہ بات یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ابھی انسان اس ہتھیلی پر ہی گھوم رہا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ کائنات میرے اختیار میں ہے. تو یہ سارے دعوے جو ہیں نا یہ بندر کی چھلانگ ہیں, رہتا وہیں پر ہے, سمجھتا یہ ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا. ایک سائنس کا ٹول ہاتھ میں لے کر, سائنس کی ان کی برکات بہت ہیں, مجھے اس سے انکار نہیں ہے, مگر اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بندر کی چھلانگ جیسی ہے. بس ہم اتنی بڑی کائنات میں ابھی جو کچھ جان پائے ہیں وہ اس کائنات کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں ہے. یہ کائنات بہت بڑی ہے ہماری سوچ سے. ہم تو ابھی اپنے سمندر کا 70% حصہ جو ہے دریافت نہیں کر پائے. ابھی تو ہم اپنی زمین کی کور سے نیچے دوسری تہہ تک نہیں پہنچ پائے. ابھی تو ہم اپنی آنکھ کی آپٹک نرو تک نہیں پہنچ پائے. ابھی بہت کچھ باقی ہے. ہم تو ابھی اپنے جسم کو دریافت نہیں کر پائے. ابھی بہت کچھ باقی ہے, بہت کچھ. ہمارا علم اس بچے کی طرح ہے جو ہر دن سیکھتا ہے ایک نئی بات اور سمجھتا ہے میں بہت عالم ہو گیا ہوں, میں نے سب کچھ سیکھ لیا. بچے کہتے ہیں مجھے سب پتا ہے, اور ماں باپ کو پتا ہوتا ہے اسے کچھ بھی نہیں آتا اور وہ ہنس دیتے ہیں, ہے نا. بالکل اسی طرح ہم روز کہتے ہیں ہمیں سب پتا ہے اور اللہ ہماری بے وقوفی پر ہنستا ہے. تو ہمارے یہ دعوے جو ہے نا یہ بندر کی چھلانگ ہے. اسی طرح کا دعویٰ ان کا بھی تھا, قوم ہود کا. ایک طویل عرصہ تبلیغ کا گزرا, سزا نہیں ملی, تو ان کا گمان یہ ہونے لگا کہ شاید اللہ کی پکڑ سے باہر ہے. تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ایمان نہ لانے سے اللہ کو کوئی نقصان پہنچے گا, اللہ کی حکومت میں کمی آئے گی؟ اور اگر تم پر مہلت ہے, سزا نہیں آئی, تو تمہیں لگتا ہے کہ اللہ سے تم طاقت میں بڑے ہوئے ہو, تم اللہ کی حد سے باہر ہو, کیا سمجھتے ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جب چاہے رسی کھینچ سکتا ہے. اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, بے شک میرا رب ہر چیز پر محافظ ہے. محافظ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ہر تالے کی چابی ہوتی ہے نا, ہر چیز تک رسائی ہوتی ہے, تبھی تو حفاظت کر سکتا ہے. تو تم جو کچھ ہو, جہاں ہو, جس حال میں ہو, اللہ کی نظروں میں یہ مت سمجھو کہ اگر مہلت ملی ہوئی ہے تو تمہاری طاقت کی بدولت اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے. وہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں, اللہ کے اپنے اسباب ہیں, اپنے جو ہے نظر ہے. کیوں اللہ نے مہلت دی؟ تمہارے لیے ہدایت مقدر ہے یا کسی کا امتحان ہے؟ کیا ہے اللہ نوز, ہم نہیں جانتے. وَلَمَّا جب آ گیا امرنا ہمارا فیصلہ, نجینا نجات دی ہم نے, ہودن ہود کو, والذین آمنوا ایمان والوں کو, معہو جو اس کے ساتھ تھے, برحمتین اپنی رحمت کی ساتھ, منا اپنی جانب سے, برحمت منا ساتھ اپنی رحمت خاص کے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھی ایمان والوں کو نجات دے دی اپنی رحمت خاص سے. وَنَجَّيْنَاهُمْ اور ہم نے نجات دی ان کو, من عذاب غلیظ ایک شدید عذاب سے. غلیظ غلظ سے ہے, غلظ سخت اور شدید کو کہتے ہیں. تو غلیظ اس کا مبالغہ کا صیغہ ہے فعیل اور کبیر کے وزن پر. ہم نے انہیں بہت ہی شدید عذاب سے نجات دے دی. یعنی اللہ کا دستور ہے جب عذاب آتا ہے تو قوم کے مومنین کو نکال دیا جاتا ہے. تو یہ لوگ نکال دیے گئے, پیچھے پوری قوم تباہ کر دی گئی. ان پر زلزلے اور چیخ کا عذاب آیا. ایک جگہ اس کے لیے رجفہ کا لفظ استعمال ہوا اور ایک جگہ صیحہ کا استعمال ہوا. تو غالباً دھماکے کے ساتھ ان پر زلزلہ آیا. بہرحال یہ پوری کی پوری قوم یک لخت مٹ گئی. جب کسی قوم پر تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے تو تبھی ہوتا ہے
جب وہ پوری قوم بیکار ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو پوری قوم مٹا دی جاتی ہے. صرف 2 قومیں اس کی ایکسیپشن ہیں. کون کون سی؟ نہیں, ان کی تو سزا ٹال لی گئی تھی نا, وہ اور قصہ ہے. پوری قوم تباہ نہیں ہوئی, کچھ کو سزا ملی اور باقی چھوڑ دیے گئے. مومنین پھر اس قوم میں نہیں ہوتے جو گمراہ ہوتی ہے. فرعون کا وہ پورا لاٹ تباہ ہو گیا تھا جو حضرت موسیٰ کا مد مقابل تھا. بنی اسرائیل اور عربوں کو بعد میں اسلام کا دیا گیا نا چانس فتح مکہ کے موقع پر. بدر میں سارے تو نہیں مار دیے گئے, اور پھر اس وقت انہوں نے کئیوں نے کراہیت سے اسلام قبول کیا, پھر رفتہ رفتہ رچ بس گئے اسلام میں, تو ان کو مہلت ملی. اور بنی اسرائیل کا بھی ایک حصہ باقی رکھا گیا. کیوں؟ اچھا, عربوں کو اس لیے رکھا گیا کہ ان میں خیر تھی, اور اللہ کو بخوبی علم تھا کہ جب انہیں مناسب ماحول ملے گا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ساکی اللہ کو علم تھا. اور بنی اسرائیل کو کیوں چھوڑا گیا؟ ان سے زیادہ فسادی دنیا میں کوئی نہیں ہے. زبان سے اقرار نہیں کر رہے تھے کہ ہم نہیں مانتے, وہ ٹھیک ہے, لیکن جب ان کو مٹایا گیا تو ساروں کو کیوں نہیں مٹایا گیا؟ اتنی بڑی قوم کا اتنا چھوٹا حصہ چھوڑ دیا گیا. ہاں جی, ہمارے لیے سر درد بنا کر چھوڑا گیا واقعتاً. اور سار صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ان کو جو اللہ نے بچا کے رکھا ہے نا, ہمیں جوتے پڑوانے کے لیے رکھا ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ عیسائیوں کے پردے میں ناچ تو ہمیں یہودی نچا رہے ہیں. تو وہ جو مغضوب علیہ ہیں, نکمی ترین قوم ہے دنیا کی, واقعتاً نکمی ہے. اور دین کے اعتبار سے کہہ رہی ہوں, دنیا میں انہوں نے بہت محنت کی ہے. اور دوسری طرف ان کی تعداد جو ہے دنیا کا 0.25% ہے, 0.25%. اور ہم 2nd لارجسٹ نیشن آف دا ورلڈ ہیں مذہب کی بنا پر, اور ہم ان کے ہاتھوں جوتے کھا رہے ہیں. انہیں اللہ نے ہمارے لیے سر درد بنا کر چھوڑا ہے, ہماری سزا کے لیے باقی رکھا. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا ہوگا. رجفہ اور سیحہ, ان کے عذاب کے لیے ایک جگہ رجفہ کا لفظ آیا ہے, پڑھا ہے آپ نے آلاف میں, اور ایک جگہ سیحہ کا لفظ آیا ہے, وہ آپ آگے پڑھیں گے انبیاء میں. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, ہم نے انہیں شدید ترین عذاب سے بچا لیا, ایمان والوں کو. یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ سزا تمہیں ملے گی, ہم بچ جائیں گے کیونکہ میرے رب کے سارے فیصلے حق پر مبنی ہوتے ہیں. اسی کا اللہ پھر بتا رہے ہیں. اس طرح یہ قوم ختم ہو گئی. اب یہاں مکہ والوں کے لیے جن کی تبلیغ کا زمانہ ختم ہو رہا تھا, 12ویں سال کا آغاز تھا یا 11ویں سال کا اختتام تھا, 13ویں میں تو ہجرت ہو گئی. تو اللہ کریم انہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانو گے تو ویسے ہی مٹا دیے جاؤ گے جیسے پہلی قومیں مٹا دی گئی. وَتِلْكَ عَادٌ, یہ عاد تھے, جہدوا, انہوں نے انکار کیا, بِآیاتِ ربہم, اپنے رب کی آیات کا, وَعَصَوْا, نافرمانی کی, رسولہ, اپنے رسولوں کی, وَاتَّبَعُوا, انہوں نے پیروی کی, امرا, حکم کی, کل, ہر ایک, جبار, ظالم, عنید, سرکش. جبار فعال کے وزن پر مبالغہ ہے جابر کا. جابر وہ ہوتا ہے جس میں لوگوں پر مسلط ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے, یعنی وہ اس قدر چھائی ہوئی شخصیت کا مالک ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات مانتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایسا ظلم کی وجہ سے ہو, ظلم اور جبر میں الگ الگ باتیں ہیں. اردو میں جبر کا مفہوم اور ہے, عربی میں اور ہے. جبر میں اکراہ ضروری نہیں ہوتا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں, یعنی بعض لوگوں میں لوگوں کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہوتی. تو ایسے لوگوں کو عموماً سرداری اور امارت وغیرہ کے لیڈرشپ کے کام ملتے ہیں کہ بھئی یہ لوگوں کو بڑا اچھا مینیج کر لیتے ہیں, لوگ بس ان کی بات مانتے ہیں. اللہ نے صلاحیت دی ہے, جیسے عمر رضی اللہ عنہ میں تھی, خالد میں تھی, بہت اچھا لوگوں کو ٹیکل کر لیتے تھے. فوجیوں کو خالد بہت اچھا ہینڈل کر لیتے تھے رضی اللہ عنہ. تو یہ صلاحیت ہوتی ہے اپنی اپنی. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں بھی یہ بہت زیادہ صلاحیت تھی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے بڑے نرم مزاج آدمی تھے, مگر لوگوں کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں جبار جو ہے اس کی نیگیٹو صفت بیان ہوئی ہے, کیونکہ جبار ہونا صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر اثر انداز ہونا. اب وہ اثر اندازی کو ہم نیگیٹو استعمال کریں یا پازیٹیو استعمال کریں, اٹ آل ڈیپینڈز آن اس.
جیسے ذاکر نائک صاحب جو ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا، مسلمانوں میں ان 100 مسلمانوں میں ان کا شمار ہے جو اس وقت سب سے زیادہ اثر رکھتے ہیں مسلم دنیا میں، تو ان کا اثر پازیٹیو ہے. اچھا، شاہ رخ خان بھی دنیا کے پر اثر ترین مسلمانوں میں سے ایک ہے، تو اس کا اثر نیگیٹو ہے. تو کوئی اپنے اثر کو کیسے استعمال کرتا ہے. اچھا، داؤد کریم بھی پاورفل ترین مسلمانوں میں سے رہا ہے. اب وہ گینگسٹر ہے، بہت ہائی لیول کا مافیا ہیڈ ہے. اب اس کا تو بالکل ہی کرمنل ہے نا ایفیکٹ. یعنی شاہ رخ خان کے ایفیکٹ میں نیگیٹیوٹی اخلاقی ہے، قوت والی نہیں ہے. لیکن داؤد کریم جو ہے وہ بہت پاورفل مافیا لیڈر ہے، تو ظاہر ہے کہ دنیا میں کرائم کو رواج دینے والا بندہ ہے. بہت ان 100 افراد میں رہا ہے جو طاقتور ترین مسلمان ہیں. لیکن آپ اب دیکھیں کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے مسلم امہ پر، وہ تو جرائم کی طرف دھکیلنے والا ہے نا، اس میں ظلم بھی ساتھ شامل ہے. ایک طرف ذاکر نائک صاحب ہیں جن کا سارا اثر خیر والا ہے، دوسری طرف شاہ رخ خان صاحب ہیں جن کی نیگیٹیوٹی ہے مگر اخلاقی ہے، تیسری طرف داؤد کریم ہے، وہ بھی مؤثر ترین آدمی ہے مگر اس کے نیگیٹو ایفیکٹ کے ساتھ طاقت کا استعمال بھی شامل ہے، جبرن ظلم کے ساتھ لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیلنا، گنڈا گردی ہے نا. تو تینوں ہی اپنی اپنی جگہ پر جابر کی اس میں آتے ہیں، مگر پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی صلاحیت کے ساتھ فرق آتا ہے. تو یہاں جبار کا لفظ جو ہے وہ نیگیٹو استعمال ہوا ہے. اللہ کی صفت ہے نا جبار ہے، اب وہ ٹوٹلی پازیٹیو ہے. ٹھیک، تو جبار کا مطلب ہوتا ہے لوگوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھنے والا. اب وہ اثر نیگیٹو ہم کریں گے یا پازیٹیو کریں گے وہ ہمارا مسئلہ ہے. تو ہم پھر سیاق و سباق سے دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو استعمال ہو رہا ہے یا نیگیٹو. یہاں پر نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے. قوم کے وہ لوگ، وہ سردار جو قوم پر بڑے اثر انداز تھے، ان کی بات مانی، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں. اور انید عین نون دال سے ہے. اناد کیا ہوتا ہے؟ دشمنی رکھنا، دل میں بغض رکھنا. تو وہ لوگ جو اناد رکھتے تھے کس بات سے؟ ہدایت سے، ہدایت پر چلنے والوں سے. کیونکہ ان کی منمانی تب ہوتی تھی جب چلا جائے ان کے کہے. تو ہر سرکش کی، ہر حق سے دشمنی رکھنے والے کی بات مانی. ایک نہیں مانی تو نبی کی نہیں مانی، نبی کی نہیں مانی. اب انید میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فطرتاً سرکش ہوتے ہیں. یہ خیر کو ویسے ہی پسند نہیں کرتے. ضروری نہیں ہے کہ وہ خیر نبی ہی لے کر آئے گا تو رد کریں گے. جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ تھے، یہ فطرتاً بد دیانت قسم کے لوگ تھے نا. لوگوں کا مال کھا جانا، دھوکہ دڑی کرنا، یہ کرتے تھے اور لوگوں کو پتا تھا ان کا یہ کردار. لہٰذا اللہ رب کریم نے نبوت کی دلیل میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رکھا کئی بار، اور ایک طرف ان سرداروں کا کردار رکھا، اور بار بار کہا کہ دیکھو صحابہ کا کردار بھی ٹیلی کیا. آپ دیکھیں جو سورہ لیل ہے اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کافروں کا کردار جو ہے نا وہ ٹیلی کیا گیا کہ ایک طرف میرا وہ بندہ ہے جو سچ پر کھڑا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور جھکا ہوا ہے اور عاجز ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو متکبر ہیں اور مال کو سنبھال کے رکھتے ہیں. تو تمہیں کیا لگتا ہے میں دونوں کو برابر کروں گا؟ تو اللہ بار بار کردار کو ٹیلی کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اب ان کے سامنے ایک طرف ہود علیہ السلام تھے جو ایک بہترین انسان تھے اور قوم ان کے کردار کی خوبیوں سے بخوبی واقف تھی. دوسری طرف یہ سردار تھے جو نہ صرف یہ کہ اسلام کا انکار کر رہے تھے، یہ اپنے عمومی کردار میں بھی سخت سرکش تھے، لوگوں کو تکلیف دینے والے، لوگوں سے بددیانتی کرنے والے، دھوکہ دڑی کرنے والے، ظالم. کیونکہ انید ہوتا ہی وہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس قسم کی صفات ان کو دکھائی نہیں دے رہی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ اسی قسم کی بات ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جو لوگ جس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے نا ہمارے یہاں، اس سیاسی پارٹی کی کرپشن بھی سامنے آتی ہے نا تو کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے، اور وہی چیز آگے بھی چل رہی ہے. جیسے اب جو گورنمنٹ ہے تو کوئی غلطی، سب کرتے ہیں غلطیاں، میں یہ نہیں کہہ رہی، جو بھی غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے موجودہ پارٹی کے لوگ وہ کہتے ہیں نہیں غلطی نہیں ہے نا. وہی پچھلی پارٹیوں والا رویہ کہ وہ غلط بھی کر رہے ہیں نا تو وہ ہمارے لیڈر ہیں، آمنا و صدقنا، وہ صحیح کر رہے ہیں. یہ رویہ ہی غلط ہے. یہی رویہ افراد کو خدا بناتا ہے. ہم خود مجرم ہیں اپنے حاکموں کو بگاڑنے کے.
اگر عمر فاروق اعظم بنے نا تو اس میں اس ماحول کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، جہاں ایک عام بندہ بھی اٹھ کر عمر کو خطبے سے روک کر پوچھتا تھا کہ پہلے یہ بتاؤ شرٹ کیسے بنائی تم نے عمر، تمہیں بھی تو ایک ہی قمیض ملنی چاہیے تھی نا، ایک کپڑا ملنا چاہیے تھا، اور اتنے کپڑے میں تمہاری قمیض تو نہیں بن سکتی، ایکسپلین کرو گے تب خطبہ دینا، پہلے نہیں دے سکتے۔ تو جب تک عمر نے ایکسپلین نہیں کیا خطبہ نہیں دیا۔ کیوں؟ لوگوں میں شعور تھا، کس بات کا؟ اپنے حق کا اور دوسروں کے فرائض کا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خدا نخواستہ کوئی نیچا دکھانے کی بات نہیں تھی، لگام سب پہ کسنی پڑتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گمراہ نہیں ہونا تھا، مگر اگر یہ حق نہ اٹھایا جاتا تو بعد والے گمراہ ہوتے۔ لہٰذا اکثر موقعوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں سے سوال کیا گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ابو طلحہ جو تھے انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر مسجد میں ہوتی تھی نا مجلس شورا میں سوال اٹھایا تھا کہ باقی ڈسکشن بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتائیں کہ رات کو آپ فلاں فلاں گھروں میں گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے واضح کیا کہ میں ان کے کام کرتا ہوں، کہ انہوں نے یہ ہر چیز پر ایک دوسرے کی چیک رکھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لیڈرشپ غلط ہاتھ میں چلی جائے۔ وجہ اگر لیڈرشپ غلط ہاتھ میں جائے گی تو پھر سب کچھ غلط ہوگا۔ حاکم جس چیز کو جائز قرار دے گا وہ جائز ہو جائے گی نا، اس وجہ سے تو ہم برابر کے مجرم ہیں، ہم برابر کے مجرم ہیں، بلکہ میں کہتی ہوں ہم ہی اصل مجرم ہیں۔ آدمی کو آدمی رہنے دو، بہتر ہے یہی، جس کی تم پوجا کرو گے وہ خدا بن جائے گا۔ تو ہم ہیں جو سامنے والوں کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ اپنی اصل بھول جاتے ہیں، تو مجرم ہم بھی ہیں۔ تو یہ بھی ہماری طرح اپنے سرداروں کی اندھا دھند پیروی کرتے تھے، اس وجہ سے ہدایت کی طرف نہیں آئے اور ہدایت کی واضح دلیلیں دیکھ کر بھی بات نہیں مانی۔ تو انجام کیا ہوا؟ وَأُتْبِعُوا لگا دیا گیا ان کے پیچھے، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، لعنتاً لعنت کو، دوری کو، لام عین نون لعنہ کا اصل مطلب ہوتا ہے دفع ہو جا، دور ہو جا، تو دوری کو کہ دور کر دیا گیا انہیں، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی انہیں دور کر دیا گیا اللہ کے حضور سے، اس جرم کی پاداش میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو لعنت والے کون کون سے کام ہیں؟ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو لعنت والے کام وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں نہ ترک کریں تو پھر مرنے پر معافی نہیں ملے گی۔ کوئی ایک کام آپ بتائیں عظمیٰ، عام روٹین میں حدیث سے بتائیں، جس سے چاہے بتائیں، حدیث اور قرآن کے سوا کہاں سے بتائیں گے؟ ہاں جی، وہ حدیث میں ہے کہ 2 لعنت والے کاموں سے بچو، ایک درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے اور دیوار کے سائے میں پیشاب۔ بالکل، راستوں میں گندگی پھیلانا، بنیادی مراد یہ ہے۔ تو پبلک ٹوائلٹ گندے کر کے آ جانا، ایسے ہی چھوڑ آنا، کہیں بھی انتہائی لعنت زدہ کام ہے۔ اتنی بڑی بڑی مارکیٹوں میں کروڑوں کی دکانیں ہوتی ہیں، ایک ایک دکان کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے اور ایک باتھ روم نہیں بنواتے، تو انتہائی لعنت زدہ کام، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور عورت کے لیے 4 چیزیں جو لعنت والی عادت ہے، گناہوں سے بھاگنا، وہ ایک لکیر لگانا، ٹیٹو بنانا اور لکڑی بال لگانا، دانت میں بنا کرانا، یہ 4 چیزیں لعنت والی ہیں۔ یہ ہر مرد و عورت کے لیے 4 فیشن لعنت والے ہیں، صرف عورت کے لیے نہیں، مرد و عورت کے لیے۔ پلکنگ کروانا، ٹیٹو بنوانا، دانتوں کو ڈیکوریٹ کرانے کے لیے ان میں خلا بنوانا، عربوں کا فیشن تھا۔ آج کل پتہ ہے کیا فیشن آ گیا ہے؟ یہی فیشن، تھوڑا سا نوک پلک سوار کرا گیا ہے، وہ کرواتے ہیں، بیچ میں گیپ کرواتے ہیں، پھر اس میں سونا چاندی بھروا لیتے ہیں، تو وہ ہنستے ہیں تو وہ جی شائن کرتا ہے۔ لعنت والا کام ہے۔ اور نقلی بال استعمال کرنا، اور اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر واضح تھے کہ ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو میادی بخار ہوا تھا، ٹائیفائڈ، تو اس کے سارے بال اتر گئے، اس کی شادی ہے، تو کیا صرف شادی کے دن وگ لگا لیں؟ آپ نے کہا نہیں، یعنی اتنی سی بھی گنجائش ہوتی ہے آپ دے دیتے نا، کیونکہ آپ آسانیاں پسند کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کیونکہ لعنت والا کام ایک دفعہ بھی کریں گے تو لعنت کے زمرے میں تو آئیں گے نا، اگر توبہ نہ کی تو کیا پتہ مر جائیں،
کسی کو پتا ہے کہ صبح ہوگی اور مجھے توبہ کی توفیق ملے گی؟ کبھی ایسا ہوا. بھی کچھ دن پہلے اخبار میں دیکھ رہی تھی سردیوں کے موسم میں کہ نیا کپل رات میں مر گیا. وہ بیچاروں کا ہیٹر یہ چل رہا تھا تو وہ کہیں بند ہو گیا, پھر بعد میں گیس لیک ہوئی تو نیا کپل فرسٹ نائٹ وہ میاں بیوی بیچارے مر گئے. Who knows؟ تو میاں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لینا, اور وہ بھی لعنت والا کام. تو چلیے اس ویک کی اسائنمنٹ ہے آپ کی, منڈے کو ڈسکس کریں گے کون کون سے وہ بڑے بڑے اہم کام ہیں جنہیں اللہ نے لعنت والے قرار دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کاموں پہ اگر کوئی مر گیا توبہ کیے بغیر تو اس کو پھر معافی نہیں ملے گی, اس کو سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی. یاد رکھیے, سفارش کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان گناہوں سے, شفاعت کے لیے ضروری ہے ان گناہوں سے بچا جائے جو لعین بنا دینے والے ہیں. ٹھیک ہے, جو اللہ معاف کرے لعین ہوں گے وہ تو پھر ابلیس کے ساتھ ہوں گے نا, کیونکہ لعین ابلیس ہے. تو لعنت والے کاموں سے تو بچنا ہوگا. میک اے لسٹ آف اٹ, اب دیکھیں کہیں ہم تو شامل نہیں ہو سکتا ہے نا. تو اگر کرتے ہیں ابھی توبہ کریں. اچھا, دنیا میں توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے, اور توبہ کی شرط کیا ہے؟ تابو و اصلحوا و بینوا, اصلاح کرو اپنی اور پھر لوگوں کو بھی وضاحت سے بتاؤ. یعنی کوئی پوچھتا ہے نا, لیٹ سپوز پلکنگ ہی ہے, اگر فرض کرے میں کرواتی ہوتی تو میں چھوڑتی تو کوئی پوچھتا نا کہ پہلے تو کراتی تھے کیوں نہیں کراتی, تو پھر مجھے کیا کہنا چاہیے؟ نہیں وہ مجھے درد ہوتی ہے, نہیں وہ ٹائم نہیں ملتا, یہ کہنا چاہیے. نہیں, مجھے کھل کر بتانا چاہیے مجھے علم نہیں تھا. یہ لعنت والے کاموں میں سے. لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. میں ایک کام دیکھ رہی تھی کسی کا, مجھے بڑا اچھا لگا. ایک صاحب نے دیہات کے روڈ پر لوگ آتے جاتے پیشاب کرتے تھے, تو انہوں نے ایک بڑا نیلے بڑے بڑے ڈرم ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, انہوں نے اس کو لے کر تو بیچ میں سے کاٹ کر فکس کر کے تو اس میں ایک کموڈ لگا دی. تو وہ اس کو پورا وہ بتا رہے تھے. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. بہت کم پیسوں میں اس بندے نے, آپ کو پتا ہے نا ویسے آپ کمرہ بنواتے ہیں بڑے پیسے لگتے ہیں, نہیں تھے اس کے پاس, تو اس نے اس طرح سے کیا, اور جو اس نے حصہ کاٹا اس کو اس نے دروازے کی طرح وہ لگا کے نا قبضے فکس کر دیا. تو پردے کا بھی اہتمام ہو گیا, صفائی کا بھی اہتمام ہو گیا, اور کتنے لوگ لعنت سے بچیں گے نا. تو کریڈٹ کس کو جائے گا؟ اس ایک اللہ کے بندے کو. تو اس نے اس کی ویڈیو بھی بنا کر, یعنی کہ کسی نے بنائی ویڈیو, مشورہ دیا ہوگا غالباً کسی نے, تو اس نے پھر پورا بتایا کہ اتنے پیسے لگتے تھے, نہیں تھے, تو اس کو یعنی کہ اس نے 3 سے 4 ہزار میں سے کا یہ ہمارا ٹوٹل ہمارا سارا کام ہو گیا, کام ہم نے خود کر لیا وغیرہ وغیرہ. تو ویئر دیئر از اے ول دیئر از اے وے. سوچنے کی بات ہے بس, جو کرنا چاہے. تو صلاح عام ہے یار آنے نقطہ کے لیے. یہ سارے بہانے ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں, جی یہ نہیں ہے, جی وہ نہیں ہے. تو لہٰذا لعنت مسلط ہو جاتی ہے ہر اس بندے پر جو حق کا انکار کرتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے. الا خبردار, ان بے شک عادن عاد کفر, انہوں نے کفر کیا, ربہم اپنے رب کے ساتھ. بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا. کیا تھا کفر؟ اللہ کے شریکوں کو نہیں چھوڑا. الا بودل لعاد قوم ہود, یاد رکھنا جب عاد نے اپنے رب کے احکامات کا انکار کیا تو انہیں دور کر دیا گیا. یہ بود جو ہے نا یہ لعنت کا ترجمہ ہے اصل میں. دور کر دیا اللہ نے انہیں اپنے پاس سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں منہ نہیں لگانا اللہ نے, ہٹا دیا اللہ نے قوم ہود کو. سوال عنصر کے سوا سب رد کر دیے گئے, ریجیکٹڈ پیس ہیں. جو پیس سلیکٹ ہوتے ہیں, کب فیکٹریز میں چیزیں بنتی ہیں, جو چیز سلیکٹ ہوتے ہیں کیا کیا جاتا ہے, ان کا مالک اپنی نگرانی میں انہیں پیک کرواتے ہیں نا, اور پراپر جگہوں پر بھجواتے ہیں. اور جو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ گاربیج کر دیتے ہیں. وہ پلٹ کر دیکھتے ہیں کہاں گئے ہیں, وہ لاٹ کہاں بکی ہے, کہاں پہنچی ہے. یہ ہے بودھ. کوئی پرواہ نہیں ہے, پھینک دو اٹھا کر ہماری طرف سے, گٹر میں پھینک دو, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وَإِلَىٰ سَمُودَ, اور سمود کی طرف, اخاہم ان کے بھائی, صالحًا صالح کو بھیجا, اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو. قوم سمود جو ہے عاد کے بعد عرب کی دوسری مشہور قوم ہے. اس کا تذکرہ بھی عرب آثار میں کثرت سے ملتا ہے. ان کا علاقہ حجر کا علاقہ ہے.
آپ نے تبوک کے تذکرے میں بھی پڑھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ہمراہ وہاں سے گزرے تو لوگ جو کھنڈر میں تفریحات کرتے پھر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا، ایک خطبہ بھی دیا اور منع کیا کہ سوائے اس کنویں کے جس سے اونٹنی نے پانی پیا کرتی تھی، کسی اور کنویں سے پانی نہیں لینا، اور اس کنویں کی نشاندہی بھی کی۔ وہاں ایک گھاٹی بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اونٹنی یہاں سے اتر کر آیا کرتی تھی، اسے فج الناقہ کہتے ہیں۔ ان کے آثار ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اندازہ ہے کہ 5-6 لاکھ آبادی رہی ہوگی اس وقت میں اس علاقے کی۔